السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، جو مذاکرات تھے دونوں فریقین کے درمیان یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان، اس میں اعلیٰ پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ پیش رفت یہی ہے کہ صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزراء کی، جس میں ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود ہیں۔ اور جس طرح سے پہلے بھی یہ افہام کیا گیا تھا، پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ٹیبل پر ہم صرف اس صورت بیٹھیں گے جب انتخابات کی بات کرنی ہو، تو تاثر یہی جا رہا ہے کہ غالباً الیکشن کے اوپر کوئی ڈسکشن اس اہم میٹنگ کے اندر ہوئی ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے اہم اعلان کیا گیا ہے کہ 17 دسمبر کو جو صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، ان کو تحلیل کرنے کی تاریخ کا وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں جو کہ مستعفی ہو چکے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر سے ایوان میں جائیں گے، اور وہ بھی جائیں گے اپنے استعفوں کی تصدیق کروانے کے لیے، دوبارہ ریزائن جو ہے وہ کریں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، اور ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل کردار ادا کرے۔ تو 17 دسمبر کی جو تاریخ ہے وہ خاصی اہمیت کی حامل ہو چکی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ 17 دسمبر کو کیا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ ابھی اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب سے، اور اس ملاقات میں پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ امانت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے پنجاب اسمبلی، لیکن ان حالات کے اندر اسمبلی تحلیل کرنے کے وہ ذاتی طور پہ حق میں نہیں ہے، جو کہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ ان تمام موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آفتاب صاحب وقت دینے کے لیے۔ صدیق الفاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آفتاب صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ جو مذاکرات میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عارف علوی صاحب سے جو وفاقی وزراء کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو اعلان ہے 17 دسمبر کا، اس پر کیا بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی اس حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، لیکن پھر بھی امانت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، تو کوئی روڈ بلاک ہو سکتا ہے اس اعلان میں آپ کا؟ اور 20 دسمبر کی تاریخ کے بعد بھی اس تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے مائنڈ میں یہی ہے کہ جلد از جلد اس کو ڈیزالو کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مزمل کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع، اور صدیق الفاروق بھائی کو میرا سلام۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، اور تقریباً 22-25 کروڑ کے درمیان یہ ملک ہے، اور اگر اس ملک کے اندر یہی صورتحال رہے گی جو اس وقت صورتحال ہے، تو نہ ہماری سیاست رہے گی، نہ ان کی حکومت رہے گی۔ مجھے آپ یقین سے، میں مزمل آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے نا اتنے فرسٹریٹڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مہنگائی اتنی عروج کے اوپر ہے، لوگوں کی خرید سے باہر ہو گئی ہے۔ میرے پاس پرسوں ایک فون آیا ایک بچی کا، اس نے رو رو کے مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے باپ کا جنازہ پڑا ہے، میرے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا یار آپ کا محلہ ہوگا، کچھ ہوگا۔ اس نے ایک سے بات کرائی، اس نے کہا جی میں 500 روپے تو مدد کر سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ کہاں کر سکتا ہوں، میری ایک دکان ہے چھوٹی سی۔ مطلب یہ عالم ہو گیا ہے کہ ورنہ ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ جس کے گھر میں جنازہ ہو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، محلے والے مل کر، رشتہ دار مل کر سارا معاملہ طے کر لیتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جنازہ موجود ہے اور لوگ امداد کرنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ تو اس صورت میں دیکھیں، میں وہ بات کروں گا جو مجھے اللہ کو جواب بھی دینا ہے، میں حق اور سچ کی بات کروں گا، چاہے میری پارٹی کو بری لگے یا اچھی لگے۔ دیکھیں، اس وقت سیاست تو اس صورت میں اچھی لگتی ہے کہ جب ملک کے حالات بہتر ہوں، تاکہ ہم سیاست کریں، ہم جو مینیفیسٹو کے اوپر سیاست کریں کہ جی ہمارا یہ منشور ہے، وہ کہ ہمارا یہ منشور ہے، لوگ پڑھیں سمجھیں اور وہ۔ لیکن یہاں پر سیاست جو ہو رہی ہے وہ اس وقت ضد پر چڑھی گئی ہے۔ اگر دیکھیں، جب آپ نے اکتوبر میں الیکشن کروانا ہے تو آپ 2-3 مہینے پہلے بھی کروا سکتے ہیں، صحیح، کوئی بڑا فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے پھر بڑا پن دکھایا، ہم 13 جماعتیں، ملک کی پوری تمام سیاسی جماعتیں ہم ایک طرف ہیں، اور ہم نے خان صاحب کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری کر دی کہ جی آئیں، آپ ٹیبل پر تو آئیں، ہم تاریخ طے کر لیتے ہیں، یہ تاریخ ہے، اس پہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ مشکل سے اس ملک کو مشکل سے نکالنا ہے۔ اس کو کوئی اپنی انا کی سزا پہ نہیں چڑھانا، سولی پہ نہیں چڑھانا کہ جی نہیں آفتاب صاحب، وہ تو یہ کنفیس نہیں نہ کر رہے کہ ملک مشکل میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ اوائڈ ہو چکا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے دیوالیہ کا، آپ کہہ رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں، تو کنسنسس اسی بات پر نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے نہیں معلوم کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ میں ماہر معاشیات جو ہیں، مختلف لوگوں سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، وہ کوئی بات کرتا ہے ٹی وی کے اوپر آ کر، 1-2 صاحب ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا، باقی سارے لوگ کہتے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے پاس کوئی بل آیا ہے، وہ آپ پے نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس اس وقت آپ کی صورتحال دیکھیں ملک کی، ساری آپ کی جو میڈیسن کی کمپنیاں بہت ساری بند ہو چکی ہیں۔ ابھی ڈالنس نے جو ہے پتہ نہیں کتنے کا بل تھا وہ نہیں کر پا رہی، اور اس نے 1000 امپلائیز اپنے اس نے وہ کیے ہیں، فارغ کیے ہیں، اور ابھی آگے وہ کرنے جا رہی ہے۔
لوگوں کے پاس پیمنٹ نہیں ہے، لوگوں کو جاب نہیں مل رہی ہیں، لوگ جو ہے نہ وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کام ہی نہیں ہے، ہم جاب کہاں سے دیں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ مشکلات چیزیں نا، اسی کو تو کہتے ہیں کہ اگر گھر کا معاملہ نہ چل رہا ہو تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں تو دیوالیہ ہو گیا ہوں، میں کہاں سے گھر کے معاملات کو چلاؤں گا، میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس جو ہم نے لون لیے ہوئے ہیں وہ دینے کی پیمنٹس پہ نہیں ہے، ہم چیزیں بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جو فلانا ایمبیسی بک جائے، فلانی یہ چیز بک جائے کہ ٹھیک کچھ ہے سر، پیسے آ پوائنٹ آ جائیں. گیا آپ کا. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، آپ نے گفتگو سنی. یہ عمران خان صاحب جو کہا کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انتخابات میں جایا جائے، فریش مینڈیٹ ملے. آپ کے ہی سابق وزیر خزانہ جو کہ 2 مہینے پہلے اپنے اقتدار پر تھے، مفتاح اسماعیل صاحب، وہ بھی خان صاحب سے ایک لحاظ سے اگری کرتے دکھائی دے رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم نے ابھی ڈیفالٹ کی ڈائریکشن میں ٹریول کرنا شروع کیا ہوا ہے، ابھی اوائڈ نہیں کیا اس کو. تو ایلسیاں نہیں کھل پا رہی اور ملک کے پاس تقریباً 6.5 ارب ڈالر بچے ہیں. آپ اس ساری صورتحال میں شہباز شریف صاحب ہوں یا پھر ڈار صاحب ہوں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے دیوالیہ کا. یہ کیسے ہو رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب کو بھی سلام. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں، اس وقت جو اس کی شرائط ہیں، اگر ہم نے مزید پوری نہ کی تو مشکل ہو سکتی ہے. رہ گئی مہنگائی اور اقتصادی مشکلات. تو جس طرح آفتاب جہانگیر صاحب نے کہا جی کہ ضد نہیں ہونی چاہیے، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ خدا نہ کرے کہ میں جھوٹ بولوں. مشکلات تو ہیں، مہنگائی تو ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس مہنگائی کے لیے تمام معاہدے یہ عمران خان صاحب کر کے گئے. 43 ارب ڈالر کا قرضہ وہ لے کے گئے. مجموعی طور پر 20,000 ارب کا قرضہ انہوں نے 3.5 سال میں لیا. 70 سال میں ساری حکومتوں نے 25,000 ارب لیا، انہوں نے 3.5 پونے 4 سال میں 20,000 ارب قرضہ لے لیا. یہ وہ چیز ہے جس کی کوکھ سے، جس کے پیٹ سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں. دیکھیں نا سید مزمل صاحب، جی، اب جو کہ ہماری حکومت وہ عدم اعتماد کے بعد بنی، آئی ایم ایف نے فوراً کہا معاہدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، معاہدے کے مطابق بجلی کی قیمت بڑھائیں، معاہدے کے مطابق گیس کی قیمت بڑھائیں، ٹیکس کی شرح بڑھائیں. تو یہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ بات یہ دیکھنے کی ہے. اب صورت یہ ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ خطرہ نہیں ہے، الوی صاحب کہتے ہیں خطرہ نہیں ہے، خودینی کے سابق وزیر خزانہ اپنا شوکت طریق صاحب کہتے ہیں کہ خطرہ نہیں ہے، تو ہم نے ابھی سکوک بانڈ کے 1 ارب ڈالر 5 دسمبر کو ادا کیے ہیں، اور جو پیمنٹ آئے گی وہ بھی ادا کریں گے. مثال کے طور پہ 55 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے منظور کر دیے ہیں جو آنے والے ہیں، لیکن اور بہت سے ہمیں چاہیے. اور یہ کوئی پسندیدہ IMF کا صورت پروگرام تو نہیں سر چیلنج ہے نا ابھی. ادھر سے قرضہ لے کے تو معاملات چلائیں، یہ کوئی پسندیدہ صورتحال نہیں ہے. لیکن جب معاملات اس طرح کے ہوں، آئی ایم ایف کا پیکج سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہا ہو اور یہ معاہدہ کر کے جانے والے عمران خان صاحب ہوں، ہمیں پابندی کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، حالات جو ہیں وہ خاصے ٹف ہیں. وجاد مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ سے آفتاب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. وجاد مسعود صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. وجاد صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس میں تقریباً 180 ڈگری کا فرق ہے، اور خان صاحب جو بات کر رہے ہیں تقریباً اسی ڈائریکشن میں مفتاح صاحب کا بھی آرگیومنٹ ہے کہ ڈیفالٹ کو بھی ہم نے اوائڈ نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال اتنی سنگین ہے واقعی؟ صورتحال کے سنگین ہونے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، لیکن اگر مفتاح اسماعیل اور عمران خان صاحب کی رائے ایک ہو رہی ہو تو آپ کو اندازہ مجھ سے بہتر ہو جائے گا کہ کون بھائی جو ہے نا وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. میری رائے میں مفتاح صاحب خود ودن جو ہے نا مسلم لیگ نواز وہ ایک خاص دھڑے کی نمائندگی کرتے ہیں جو میاں نواز شریف کا دھڑا نہیں ہے. تو اس میں وہ اسحاق ڈار صاحب کے کو ایک طرح سے زج کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ اتنے اہم معاملے پہ یہ بہت عدم بلوغت کا معاملہ ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات جو ہے وہ ڈیلیکیٹ ہیں، پریکیریس
اکنامک سچویشن ہے، لیکن ایک تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، یہ میں آپ سے ابھی عرض کیے دیتا ہوں. ون، دوسری بات یہ ہے کہ مفتا صاحب جب وزارت خزانہ میں انہوں نے کون سے پہاڑ توڑ لیے تھے، انہوں نے کون سی ایسی پاکستان کے ایشوز ایسے نہیں ہیں جنہیں اوور نائٹ نہ عمران خان صاحب پہ اس کا الزام آتا ہے نہ کچھ اور. یہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں، یہ دہائیوں پرانے چلے آ رہے ہیں، اور کرنے کے جو کام ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں آئی ایم ایف سے بہتر منی لینڈر نہیں مل سکتا. ہم نے ابھی جو سکوک بانڈز جو ہیں میرے بھائی، اس پہ 7.95% سود دیا ہے، تو ہمیں 1.5 اور 1.25% کا سود ہمیں چپتا ہے آئی ایم ایف والا. ہم نے اس کو نعرہ بنا دیا ہے، عام لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف از دا موسٹ ٹو مائی مائنڈ، آئی کین بی رانگ، آئی کین آلویز بی رانگ، بینائن پیسے دینے والا ہے. اس کی پرابلم صرف یہ ہے کہ اسے واپس بھی لینا ہے، تو وہ اس کے ساتھ میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ تمہارے معاملات ٹھیک ہو. وہ کہتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس لگاؤ، وہ کہتا ہے اپنے غیر ترقیاتی بجٹ کم کرو، اپنی گورنمنٹ کا سائز کم کرو، اپنے ایلیٹ طبقہ جو ہے اس کی جو تم نے سبسڈیز دے رکھی ہیں مختلف شعبوں میں، اس کو جو ہے نا کم کرو. وہ کم کیا کرو بلکہ ختم کرو، تمہارا ملک افورڈ نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے مفتا صاحب اور اسحاق ڈار صاحب والے ایشو میں سمجھتا ہوں مفتا صاحب زیادتی فرما رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. آفتاب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، جو رسپونڈ آپ نے کرنا تھا. یہ بھی بتا دیجیے کہ پرویز الہی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ اب آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ یہ سیاسی نہیں ہے کہ اسمبلی تحلیل کی جائے، لیکن جو خان صاحب کہیں گے وہ کر دیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ریلکٹنٹ ہیں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے اس سے؟ اچھا دیکھیں مزمل، جو فاروق بھائی نے بات کی تھی کہ جی ہمیں ایسا ملا، تو میری اگر چوائس ہو تو میں معذور بچہ تو اڈاپٹ نہیں کروں گا نا، میں تو تندرست بچہ اڈاپٹ کروں گا. میں کہوں گا کہ بھی توانا بچہ ہے، اس کو اڈاپٹ کروں، یہ آگے چل کے میرے مددگار ثابت ہوگا. اور آج تک دوسری بات یہ مزمل کہ میں نے آج تک یہ اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں بھی یہ کہا، اور یہ کہ بھائی جب آپ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کر رہے ہوں، ایک حکومت جا رہی ہو دوسری آ رہی ہو، یا جیسے ہم کرتے ہیں عموماً، تو میں نے کہا کہ جی اس میں وہ کیوں نہیں کرتے، اس میں جو آپ کی فائنانس منسٹری ہے وہ آئے اور وہ بتائے کہ یہ صورتحال ہمیں مل رہی ہے، اور وہاں پہ اپوزیشن کے جو جانے والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے اور وہ بتائیں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھے حالات چھوڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی جتنا کچھ کیا وہ عمران خان نے کر دیا ہے، جو اگر دیوالیہ ہوگا تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوگا، عمران خان کی وجہ سے ہوگا. تو وہ جو منسٹری ہے بڑی بڑی پریولیجز لیتے ہیں وہ لوگ، جو ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کون سا رول ادا کر رہے ہیں. وہ جب یہ حکومت آتی ہے نہیں سر، جو جانے سے پہلے فیول پر سبسڈی دی تھی خان صاحب نے، وہ سب کے سامنے ہے، اس سے ڈیریلمنٹ کا آغاز ہوا تھا کیونکہ آپ نے اگری کیا تھا کہ لیوی کو بڑھانا ہے ہر مہینے. سر اچھا سر، ہر مہینے بڑھانا ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہی چیزیں آپ پہلے بتا دیتے نا کہ جی یہ قوم کو کہ دیکھیں ہم آپ تیار ہو اس سب چیزوں کے لیے کہ جی یہ ہوگا، ایک دم میں 100 روپے بڑھاؤں گا کیونکہ خان صاحب نے آپ کو سبسڈی دی ہے، تو خان صاحب نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو میں تو آپ کو 100 روپے بڑھاؤں گا. اگر آپ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو بھائی پھر جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلاتے ہیں. دیکھیں یہ ملک ہے، یہ 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس کے اندر اللہ نے سب کچھ دینے کے باوجود ہم ذلیل ہو گئے. تو ہمیں ساری نعمتیں دے دی، ہمیں معدنیات دے دی، ہمیں فروٹ دے دیا، ہمیں سبزی دے دی، ہمیں پانی دے دیا، ہمیں دریا ذہین لوگ دے دیے، اس کے باوجود ہم ذلیل و خوار ہے. دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ہم ایٹمی پاور ہیں ہم، اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم سوائے کشکول کے کہ جی میں ابھی بھی انہوں نے کل پرسوں بات کی، میں کشکول اٹھا کے نہیں، وہ بات یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جی کشکول نہیں، میں تو مدد مانگنے جاؤں گا. سمجھے نا، جو اس قوم کو کہ ہم نے ذلیل کر دیا ہے. اچھا دیکھیں دوسری بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی چیزوں کو کلیئر کٹ جو ہے نا عوام کے سامنے لانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے یہ مشکلات ہیں. سر پرویز الہی والا میرا جو سوال تھا اس کا جواب دے دیجیے کائنڈلی. اب اس کی بات بھی کر رہا ہوں، دیکھیں ایک چیز ہے، اگر میں اپنے گھر میں کوئی بات کرتا ہوں اپنی بیوی بچوں سے کہ دیکھو یار اس مشکل حالات ہیں، اگر تم اس کو اوائڈ کر سکتے ہو 2-4 مہینے کے لیے تو اوائڈ کر لو، لیکن اگر تم نہیں بزد ہو کہ یہ کام ہم نے کرنا ہی ہے، تو یہ پرویز الہی صاحب اپنی طرف سے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی امانت ہے. سر آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ حالات مشکل ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حل بھی ایک ہی ہے مزمل،
اس کا حل بھی یہی ہے کہ فیئر الیکشن ہو جائے، صحیح، تاکہ جس کو بھی مینڈیٹ ملے وہ جو ہے وہ 5 سال اپنی مینڈیٹ کے مطابق کام کرے اور اس کے بعد عوام کی عدالت ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سر آپ کا۔ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی چیز میں چلے جائیں، اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے، جب تک سجدہ سو نہیں کریں گے معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ صحیح۔ صدیق الفاروق صاحب، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں صدر مملکت کے ساتھ آپ کے وفاقی وزراء کی، اس میں کیا الیکشن کی تاریخ پر ڈسکشن ہو رہی ہے یا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ اگر الیکشن کی بات کرنی ہے صرف تب ہم میز پر آئیں گے۔ دیکھیے جی، جو باتیں جس ٹیم نے کی ہیں جناب عارف علوی صاحب سے، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے، عارف علوی صاحب لاہور چلے گئے ہیں اور کل وہ اپنے پارٹی کے صدر کو، لیڈر کو، چیئرمین کو ملیں گے۔ وہاں پھر کیا بات سامنے آتی ہے تب پتہ چلے گا، ابھی تو ہم تک یہ بات نہیں پہنچی، یہ کانفیڈینشل بالکل۔ لیکن سر یہ شیخ رشید صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں عوام تیاری کر لے الیکشن کی، اور جو ہے وہ معاملات اب آخر پر پہنچ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے جی الیکشن ہو جائیں، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ شیخ رشید کا آپ نے نام لیا ہے، اس کی کبھی کوئی بات سچی ہوئی ہے؟ وہ تو سیاست میں ایک مذاق ہے، ایک بچہ جمہورہ سا ہے، جیسے وہ ڈراموں میں ایک پھول ہوتا ہے اپنا، بالخصوص شیکسپیئر کے ڈراموں میں وہ مذاق، ہنسی مذاق آ کے لوگوں کو جناب ہنسانا، خوش کرنا۔ شیخ رشید سیاست میں ایسا ہی ہے۔ میں صرف یہ چونکہ سنجیدہ باتیں آفتاب جہانگیر صاحب فرما رہے ہیں، اور وجاہت مسعود صاحب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ معذور بچہ کوئی اڈاپٹ نہیں کرتا، معذور بچے کو اڈاپٹ کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ معذور بچے کو اڈاپٹ کرنا، پالنا پوسنا اس کے سگے والدین کا کام ہوتا ہے، دوسرے لوگ نہیں لیتے۔ وہ تو کہتے ہیں جان چھوٹے مرے، ہماری جان کی طرف پھنسانے کا کون، کیوں ہم اس بچے کو اڈاپٹ کریں؟ لیکن صدیق الفاروق صاحب، شروع میں ہم سن رہے تھے کہ میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ اس اڈاپشن کے لیے تیار نہیں تھے، آپ لوگوں نے قائل کیا تھا ان کو۔ نہیں، وہ ہم نے اس وقت اعلان کیا کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، سیاست کو نقصان پہنچے گا، ہم سیاست نہیں بچا رہے۔ یہ جو سارا آئی ایم ایف کا بوجھ ہم نے اٹھایا، ہم نے اپنے گلے میں یہ ڈھول ڈالا، اور عوام کی ایک خاصی تعداد کے سامنے ہم برے ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ اب سمجھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کی باتیں سب لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ معذور بچے کو لے کے اس کو اس صورتحال سے نکالنا، اس کا علاج کرنا ہے۔ دوسری بات جو بڑی اچھی بات کی، ایٹمی پاور کا ذکر کیا ہے آفتاب جہانگیر صاحب نے۔ بھائی ہماری ایٹمی پاور کے خلاف ہی تو یہ سارا چکر چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے تو اپنا امریکی دباؤ مسترد کر دیا اور 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر دیے، پاکستان کو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ بنا دیا۔ وہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی سازشیں تو چل رہی ہیں۔ عمران خان نے بھی کہہ دیا 3 ٹکڑے پاکستان سے ایٹمی پروگرام کا جانا۔ بھائی عمران خان صاحب، خدا کے لیے، آج میں نے آپ کی تقریر بھی سنی، آپ کہتے ہیں جی مجھے توشہ خانہ، جناب دیکھیں جی مجھے اپنا ڈسکوالیفائی کرنے کی سازش ہے۔ بھائی یہ گھڑی جو بیچی آپ نے 2.25 ارب روپے کی گھڑی، نہیں وہ کہہ رہے ہیں میری گھڑی تھی نا، میں نے فیصلہ کیا بیچ دی۔ وہ میری نہیں ہے، وزیر اعظم کی گھڑی دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ فاروق بھائی آپ ایک بڑے نیک آدمی، شریف آدمی، اللہ والے آدمی، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ پچھلے 75 سال میں چاہے پارلیمنٹرین ہو چاہے دوسرے ادارے کے سربراہ ہوں، کیا آپ نے اس کی کوئی لسٹ پیش کی ہے کہ جی ہمارے دور میں یہ آیا تھا، یہ پڑی ہوئی ہے، ہمارے دور میں یہ آیا تھا، یہ پڑی ہوئی ہے میوزیم کے اندر؟ جو دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ وہ بتائیں کہ ہمارے دور میں ہمیں یہ ملا۔ چلیں آفتاب صاحب انہیں کمپلیٹ کرنے دیجئے، پھر آپ سے رسپانس لیتے ہیں اس کا۔ میں جواب دیتا ہوں، میں ایک جملے میں جواب دیتا ہوں۔ 75 سال کی لسٹ بن جائے گی، 70 سال تو بقول باجوہ صاحب کے اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نہیں بنی، ابھی تک آپ پیش نہیں کر سکے۔ ابھی اس بات کو آفتاب صاحب کمپلیٹ کرنے دیجئے ان کو۔ جی، ایک آدمی کے تمام حقائق سامنے آ گئے، 50% اسیسڈ ویلیو کو انہوں نے خود مقرر کیا، ٹھیک ہے سر۔ اس کے 26 دن کے بعد 20% اسیسڈ ویلیو، وہ بھی جعلی اسیسڈ، اس کو دے کے آپ ہڑپ کر کے چلے گئے۔ ایک ایک چیز سامنے آ گئی۔ فارن فنڈنگ جو ہے، آپ یہ خواہش بھی پوری کریں۔ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ آفتاب صاحب آتا ہوں آپ کی طرف، وجاہت صاحب آپ سے
ٹھیک ہے وجاہت صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہ جو عمران خان صاحب پچھلے 5-6 دن سے یہ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنا نیریٹو کہ NRO2 جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور اس پر انہوں نے آج کچھ ایکسپلینیشن دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ NRO2 دیا ہے اور مجھے یہ بتایا گیا کہ احتساب کے پروسیس کو چھوڑ دو, اکانومی کو سنبھالو, اس وجہ سے ملک کا نقصان ہوا ہے. تو اس ویو پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ خان صاحب کے؟ واضح محترم ایک تو میرے علم میں نہیں تھا کہ پینل پہ کون محترم حضرات موجود ہیں. میں دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں, دونوں میرے محترم ہیں. اچھا اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ باجوہ صاحب نے پہلی بار NRO نہیں دیا. انہوں نے جب راحیل شریف صاحب سے پاکستان کی فوجی کمان لی تھی تو پروجیکٹ عمران بھی لیا تھا. وہ NRO کا کون سا نمبر تھا؟ اگر اکتوبر 2007 والا پرویز مشرف والا NRO جو کہ دراصل 90 کی دہائی کی دونوں پارٹیوں کی باہم زیادتیوں کی اصلاح کی طرف ایک قدم تھا, اگر وہ NRO غلط تھا تو پھر 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں جو NRO باجوہ صاحب نے دیا عمران خان صاحب کو وہ کیا تھا؟ ایک. اور دوسرے میرے بھائی محترم صدیق الفاروق صاحب نے ابھی توشہ خانے کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ اور اس سے کہیں زیادہ سادہ معاملہ جو ہے ناانصافی کا وہ ہے جو 50 ارب روپے ملک ریاض صاحب کو کابینہ کے منظوری سے دے دیے گئے 190 ملین پاؤنڈ. وہ توشہ خانہ کی گھڑیوں سے کہیں آگے کا معاملہ ہے. میں ایون اس کے بارے میں بھی کہوں گا کہ چلیے ایسے کیجیے کہ سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے, ماضی میں جتنا چلے جائیں گے. آلریڈی احتساب وہ انسٹرومنٹ ہے جس کی آڑ میں پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو مفلوج کیا گیا ہے. دیر از اے کانسٹیٹیوشن. جس طرح سے بھی صحیح عمران خان صاحب کی حکومت جس دستور اور جس الیکشن کے تحت منتخب ہوئی تھی اسی دستور کے تحت آرٹیکل 95 کے تحت ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آئی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس حکومت کو اپنی آئینی میعاد پوری نہ کرنے دی جائے؟ پارلیمنٹری جمہوریت میں وزیر اعظم کی میعاد مقرر نہیں ہے, وہ مشروط ہے ایوان کے اعتماد سے, لیکن پارلیمنٹ کی میعاد تو موجود ہے. تو عمران خان صاحب کس دستوری بنیاد پہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات کرائے جائیں؟ ایک میرا سوال دونوں مسلم بھائیوں سے جو موجود ہیں پینل میں وہ یہ ہے کہ ان موجودہ معاشی حالات میں نئے انتخابات سے وہ کون سی ایسی تبدیلی آتی ہے جس سے ہمارے معاشی مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے؟ ہمارا یہ جو 6.7 ارب ڈالر کے خطیر زر مبادلہ کے ذخائر لے کے ہم بیٹھے ہیں, ان سے ہم وہ ادائیگیاں کر پائیں گے جو ہمیں اگلے 6 مہینے میں کرنا ہے اور ہم اپنے ملک کو پیداواری معیشت کی طرف لے جا سکیں گے؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں. ٹھیک ہے وجاہت صاحب, ایک اور چیز کہ آج سے 2 روز پہلے خان صاحب فرماتے ہیں کہ نئے آرمی چیف سے میں تو امید لگائے بیٹھا ہوں, اور آج انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد میں نہیں مانگ رہا. آپ کو لگتا ہے لیک آف کلیئرٹی ہے؟ جی مزمل بھائی, ملک کا دستور آرمی چیف سے صرف 2 باتوں کی توقع کرتا ہے. ایک وہ ملک کی جو ٹیریٹوریل سلامتی ہے اسے یقینی بنائیں گے, اور دوسرے جب سول گورنمنٹ انہیں بلائے گی ایڈ کے لیے تو وہ آئیں گے. اگر عمران خان صاحب آرمی چیف سے سیاسی امیدیں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دستور کو یا تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے, جس کی مجھے باور نہیں ہوتا, وزیر اعظم رہے ہیں, یا پھر وہ ناانصافی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, آپ سے رسپانس لیں گے, ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اس پر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب نے آج دوبارہ سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اپیل نہیں کر رہے, مدد نہیں مانگ رہے, لیکن ان کے ہی جو دوسرے بیانات ہیں وہ کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آفتاب صاحب, بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ جو خان صاحب نے اتوار کے روز انٹرویو دیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم امید لگائے بیٹھے ہیں, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مدد نہیں مانگ رہا. کانٹرڈکشن تو موجود ہے سر اس میں. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ مزمل یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس فوج کو, میں تو کھل کے آپ کو بول رہا ہوں کہ اس فوج کو انوالو کس نے کیا؟ ہم نے کیا سیاست کے اندر؟ پچھلی آپ پوری 70-75 سال کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. فی الحال کون کر رہا ہے یہ سوال ہے سر؟ ہم نہیں کر رہے. دیکھیں بات یہ ہے
کہ جب اس سے کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم مدد مانگ رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا جی ہم کوئی مدد نہیں مانگ رہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا آئینی اور قانونی آپ کا وہ ہے اس کے مطابق آپ چلیں۔ اچھا، اس میں اب کیونکہ فوج ہماری، اسٹیبلشمنٹ ہماری، یہ سب ایک انوالو ہو چکی ہے عوام کے اندر، پہلے عوام ان کا انتظار کرتی تھی، نعرے لگاتی تھی، پھول پہناتی تھی، سب کچھ کرتی تھی۔ آج آپ دیکھیں پھر ہمیں ریلیاں نکالنی پڑ رہی ہیں عمران خان فوج کے لیے کہ آئی لو یو، سمجھے نا، پاکستان کے اندر اپنی فوج کے لیے آئی لو یو کی ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ نہیں، وہ آپ نے ٹرینڈ ہی اتنے چلائے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم اس سرحدوں کے اندر اپنا سینہ نہیں، دیکھیں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوج کو بھی اپنا دیکھنا چاہیے کہ کام کہاں تک ان کا ہے۔ آفتاب صاحب، امید کیا ہے؟ جو امید کا جو لفظ یوز کیا خان صاحب نے، کیا امید ہے؟ امید کا لفظ یہ ہے، وہ امید کو یہ کہا ہے کہ جی فوج اپنے معاملات میں رہے گی، سیاسی معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ اچھا، مطلب یہ نیوٹرالٹی کی امید ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور عوام پہ چھوڑ دیں نا، یہ دیکھیں مزمل، اس کا سمپل حل ہے، کوئی لمبی چوڑی سے راکٹ سائنس نہیں ہے، کہ آپ فیئر الیکشن کروا دیں، پی ٹی آئی جیتتی ہے پی ٹی آئی کو دے دیں، نون لیگ جیتی ہے نون لیگ کو دے دیں، پیپلز پارٹی جیتتی ہے، مولانا فضل الرحمان جیتتے ہیں، ایم کیو ایم جیتتی ہے، ان کو دے دیں، اس میں کیا دو رائے؟ آفتاب صاحب، بجاج صاحب نے بھی آپ سے یہی سوال کیا ہے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں بالفرض، تو اس کے بعد سلوشنز تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے اس اکانومی کو فکس کرنے کے لیے، تو پھر الیکشن میں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلوشن نہ نکلے تو ساری زندگی وجہ نہیں، اسمبلی کے ٹینیور پورے کرنے کی بات کر رہے ہیں نا وہ۔ سر بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی تو طریقہ کار غلط تھا کہ جب آپ نے ایک پارٹی کو موقع دیا، میں تو اس بات کا بھی، میں نے تو کئی دفعہ پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی، ہر جگہ کرتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے اصول کے خلاف ہے، جس طریقے سے ہم حکومت بناتے ہیں۔ دیکھیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس سر خلاف ہے جمہوریت کے اصول۔ سنگل پارٹی نہیں، یہ نہیں بات کر رہا میں، آپ سے ہم الیکشن میں جاتے ہیں اور 4 ووٹ کسی ایک کی طرف ہو جاتے ہیں، 3 ووٹ کسی ایک کی طرف ہو جاتے ہیں، 4 والے کو ہم کہتے ہیں تو منتخب ہو گیا، صحیح۔ لیکن اب اکثریت ووٹ جس پارلیمنٹ کے اندر لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسکرو سے حساب سے آپ کو ووٹ لینی پڑے گی، تو چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، پھر وہ وقت آنے پر بل ہوتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی اور۔ ابھی جیسے 2 پارٹیاں ان کو بلیک میل کرنے کی بات کر رہی ہیں، تو آپس میں ایک پارٹی ہے، بھائی آپس میں پہلے بات چیت کر لو نا، کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے تو بلوچستان کی پارٹیوں سے بات چیت کر لو، ان کو اعتماد میں لو، اور اس کے بعد کوئی قانون سازی کرو۔ لیکن وہ جب نہیں کرتے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جی میں باہر جا رہا ہوں، میں آپ نے ہم سے نہیں پوچھا۔ تو بھائی اس میں بہت ساری ہماری پارلیمانی نظام کے اندر بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور جس کو بھی پارٹی عوام ووٹ دے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے 5 سال پورے کرے۔ اگر 5 سال زیادہ، ٹھیک ہے آفتاب صاحب، آپ کی آڈیو فکس کرتے ہیں اس میں۔ یہ خریداری، یہ سندھ بازار نہ لگے، چھانگا مانگا نہ لگے، بلاول ہاؤس نہ لگے، رائمنڈ ہاؤس نہ لگے، یہ نہ لگے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سر آپ کا۔ صدیق الفاروق صاحب، آفتاب صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ آپ کی فیور میں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ تو دیکھا جائے تو خان صاحب کا جو مطالبہ ہے ارلی الیکشنز کا، اس میں آپ کو جو اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے وجاہت مسعود صاحب نے جو سوال رکھا تھا کہ معیشت ایسی ہے اور اس وقت انتخابات، ظاہر ہے نگران حکومت کا بننا، 2-2.5 مہینے الیکشن کیمپین وغیرہ، اس میں ان کے پاس اختیارات کا نہ ہونا، معیشت کی حالت خراب ہے تو معیشت مزید خراب ہوگی۔ تو اسی لیے اس سلسلے میں کوئی بیٹھ کے جو ایک بنیادی بات کی تھی اپنا آفتاب جہانگیر صاحب نے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب آرمی چیف کے حوالے سے کہ 100 لوگوں کی کیبنٹ ہے، 100 لوگوں کی، اتنے بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی بنا دیا، لیکن صدیق الفاروق صاحب کو اپنا کوئی مہمان وہ خصوصی نہیں بنایا۔ میں آپ کی سفارش پر، اچھا 3.5 سال عمران خان صاحب نے کہا کہ 3.5 سال باجوہ صاحب میرے ساتھ تھے، بس آخری 3-4 مہینے انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، پھر انہوں نے ان کو نیوٹرل پہ پھپتیاں ہی نہیں کسی، گالیاں دی اور جانور کہا اور غدار کہا اور میر صادق اور میر جعفر کہا۔ اب جناب جو آج تقریر کیا اس میں پھر کہا کہ جناب آرمی جو ہے وہ بھی ایک فیصلہ کرنے والی طاقت تو ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے فیصلہ کرنے والی طاقت بھی مان لیا۔
साथ ही कल परसों ये कहा कि जनाब जो आर्मी चीफ हैं, हाफिज कुरान है, सुना है, अच्छे आदमी हैं, जी तो वो अमर बिल मारूफ सही को जो है पीछे नजर रखें। इसका सबका, और आज जो है वो कहते हैं न्यूट्रल हो जाएं। अब न्यूट्रल को भी आप गालियां देते हैं सारे, लेकिन न्यूट्रल फिर आप ये भी कहते हैं फैसला कर, फिर ये भी तो कहते आप भी हैं तो पैदाकार, आप भी तो पैदा जो है आप वो क्या इसी ठीक है आफ्ताब साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, उनको कंक्लूड करने दें, टाइम शॉर्ट है जी। खान साहब कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है क्या सही। होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो बात मुंह में आ गई बस कह दी। ठीक है इस सदीकुल तरह फारूक से साहब, पॉइंट बातें आ गया आपका। वजाद साहब, आपसे आखिरी सवाल कि अब जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब की लॉयल्टी बरकरार रहेगी? वो ये इशारा भी कर रहे हैं कि अभी हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम बात मान लेंगे। आपको लगता है कि ये अलायंस बरकरार रहेगी आखिर पॉइंट तक? नहीं, परवेज इलाही साहब की लॉयल्टी उनकी और उनके घराने की 1958 से एक ही फ्रीक से चली आ रही अच्छा। है। परवेज इलाही साहब कभी भी इमरान खान साहब के कहने पे हुकूमत नहीं तोड़ेंगे, ये मैं आपसे अभी अर्ज किए देता हूँ। उसकी वजह कोई जाती अनाद नहीं है, ये उन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब आइंदा इंतखाब जीतते हैं या हारते हैं, परवेज इलाही साहब की वज़ारत आला नहीं होगी। अगर वो जीतते हैं तो अपनी पार्टी का बंदा लेके आएंगे ना, वो 8-10 सीटों वाले बंदे के हाथों क्यों ब्लैक। अगर मसूद भाई वो पार्टी ज्वाइन कर लें, अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लें तो मैं इसको नेचुरल या मंतकी नहीं समझूंगा कि प्रेशर ग्रुप की हैसियत से उनकी वर्थ ज्यादा है। अच्छा। वो जम होके तो हमने देखा ना, काफ में बहुत सी जमातें, अगर मैं गलती नहीं करता तो 2005 और 2006 में जम हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेशर ग्रुप की सियासत करने वाले लोग होते हैं, और ये हमारे मुल्क में नए नहीं है ना, जिसको पार्लिमानी निजाम में कोई अनोखी और अजीब बात है। मैं एक नुक्ता जो है इहतराम के साथ भाई माजिद तशरीफ फरमाए, उन्होंने कहा था कि हम कोई पहले हैं जिन्होंने फौज से हमायत की। मेरे भाई, जुर्म पहले ने किया हो या दूसरे ने किया हो, वी कैन नॉट लीगलाइज एन इलीगैलिटी। बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को जायज करार नहीं दिया जा सकता। सही। वजाद साहब नहीं समझता कि परवेज इलाही, लेकिन आपकी अदालतें तो उनको जुर्म नहीं करार देती ना मसूद भाई, आपकी अदालतें तो उनको जुर्म करार नहीं देती। मेरे बाबूजी, उनको देना चाहिए। जब पाकिस्तान की अदालतों ने कम से कम आसमा जहांगीर केस में, फिर 1988 में आपको याद होगा ये और फिर 1993 में हुकूमतें तोड़ने को गलत करार दिया था। ठीक है। हमारी चैकर्ड हिस्ट्री है, अनफॉर्चुनेटली हमारी स्मूथ हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हम 23 करोड़ लोगों का मिलकर हमें कहीं ना कहीं तो शाइस्ता और दस्तूरी तरीके अपनाना होंगे ना। इस वजह से अगर हम सिर्फ पार्टीजा होने से बात नहीं चलेगी। इक़्तिदार हर सियासी जमात का हक है, अवाम उनकी राय उनके को वोट दें, बिस्मिल्लाह वो तशरीफ लाएं, और 5 साल जब जितनी देर अवाम की तारीख रहे वो हुकूमत करेंगे। यकीनन जमहूरी रवैये जो है उनको प्रिवेल करना चाहिए। जी नहीं मानते। सही। जमहूरियत पसंद लोगों ने तो मेरे भाई 58 में अयूब को नहीं माना, याया को नहीं माना, जुल्फ़िकार ज़ियाउल हक को नहीं माना, परवेज़ मुशर्रफ को नहीं माना, एक आमिर को कैसे जायज़ माना जाता? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वजाद मसूद साहब मौजूद थे, आफ्ताब जहांगीर साहब, सदीकुल हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये कि 17 दिसंबर को इमरान खान साहब क्या तारीख देते हैं असम्बलियाँ तहलील करने की, और काफ लीग किस हद तक उनसे कोऑपरेट करती है। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।